سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب جی میں جناب چیئرمین شکریہ. دو باتیں بڑی مختصر سی کرنا چاہتا ہوں, ٹائم نہیں ہے جو میں. ایک تو یہ جو چائنا میں کرونا وائرس ہے, یہ ایک آفت کی صورت میں چائنا پہ تو نازل ہوا ہی ہے, پوری دنیا پہ یہ اور اس کے اثرات پھیل رہے ہیں. کوئی کل تک 564 افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بن چکے تھے, اور اس کے علاوہ جو ہیں ہاسپٹلز میں ادھر ادھر وہ بہت سارے لوگ ہیں. بہرحال اس سے چائنیز حکومت نمٹ رہی ہے, اور چائنا کی جو قوم ہے وہ ایز اے نیشن اس میں اس وقت پرابلم میں اس لیے ہے کہ یہ صرف اس لحاظ سے کہ ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے, ان کی اوورآل اکانومی پہ برا اثر پڑا ہے اور انہیں اس وقت مدد کی ضرورت ہے. ہماری حکومت جو بھی کر رہی ہے وہ کرنا چاہیے اس کو, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کی طرف سے یہ پیغام جانا چاہیے, چیئرمین صاحب آپ کی طرف سے بھی پیغام جانا چاہیے کہ پوری قوم اس یہ جو آفت سی ہے ایک طریقے کی, اس میں آپ کے ساتھ ہے اور آپ جو چاہیں گے ایز اے نیشن. اس کے علاوہ بھی ایک خبر کل بڑی خراب سی چل رہی تھی کہ وہاں پہ کچھ ٹینکر جو ہیں وہ ملے ہیں ادھر سے وہان سے, وہ اس کی اچھا وہ درست نہیں ہے, چلیں ہو سکتا ہے درست نہ ہو, لیکن میں یہ صرف میرا اصل میں کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری قوم جو ہے وہ چائنا کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی ہے, ان کے ہر قیمت پہ ان کا ساتھ دیں گے. اس لیے بھی ساتھ دیں گے ایک تو ایک مسلمان کی حیثیت سے, مسلمان ملک کی حیثیت سے, بلکہ اس لیے بھی کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے ہر برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے, تو ہم ان پیچھے نہیں رہیں گے. وہ جتنے قدم وہ بڑھاتے ہیں اس سے زیادہ ہم بڑھائیں گے. اس کے علاوہ ایک اور چھوٹی سی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جاوید عباسی صاحب چلے گئے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آٹے اور چینی کی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, اس پہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی مجھے پتا ہے کون مافیا ہے, لیکن میں بتاؤں گا نہیں. بھائی بات یہ ہے, آپ ہر بات تو 1 سیکنڈ میں بتا دیتے ہیں. آپ نے جا کے ملائیشیا میں بتا دیا کہ سعودی عرب نے مجھے کہا تھا اس لیے میں نہیں آیا کہ برا اثر پڑے گا, تقسیم ہوگی, فلانا ہوگا, اور اس کے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ ابھی بھگتنے پڑیں گے کافی عرصے تک. یہ باتیں تو آپ ساری کر دیتے ہیں, لیکن آپ یہ بتانے کو تیار نہیں ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے کہ جس میں عوام کو ہر روز 1-1 کلو پہ 40-40 50-50 روپے زیادہ دینے پڑ رہے ہیں اور وہ بلک رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ نہ کوئی ایکشن لے رہے ہیں نہ کوئی بات کر رہے ہیں, اور شاید اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کے خلاف ایکشن نہیں کرنا چاہتے, اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں. یہ ہم سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے اگر آپ یہ بتائیں گے نہیں کہ کن لوگوں نے یہ کام کیا, اور ان کو اصل احتساب تو ان لوگوں کا ہے نا جو عوام کو پریشان کر رہے ہیں اور آپ کی پارٹی کی پوزیشن خراب ہو رہی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بتائیں کون لوگ ہیں وہ مافیا, اور اگر ان کی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کے خلاف